اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پس جب ذہبا گیا ان ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے الروع ڈر، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر چلا گیا، وجاءتہ آئی اس کے پاس البشرا خوشخبری، یجادلنا جھگڑنے لگا ہم سے، کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑنے لگے، فی قوم لوط، جھگڑا قوم لوط کے متعلق کہ انہوں نے کہا تھا ہم بھیجے ہیں قوم لوط کی طرف، وہاں جانا ہے ہم نے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ تم وہاں کیوں جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے جی، مفسرین کی کئی ایک رائے ہیں کہ اگر کسی بستی میں 50 ہیں تو کیا وہاں ان کو عذاب دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا اگر 40 ہوں بندے ماننے والے پھر عذاب بھیجا جائے گا، تو انہوں نے فرشتے نے کہا نہیں، تو اس طرح کی جو باتیں تھیں، تو یہ یجادلنا سے مراد کیا ہے؟ بحث و مباحثہ فرشتوں سے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم، تحمل والا، اواہ، درد مند، نرم دل، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو فرشتوں سے جھگڑنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے قوم لوط کے متعلق، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے کہ ان پر عذاب کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ منیب، رجوع کرنے والا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض، منہ پھیر لے، ان ھذا، اس بات سے، اس بات کو چھوڑ دیجئے، ہم جو جا رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، تو آپ اس بات کو رہنے دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ گیا حکم تیرے رب کا۔ اب جو ہم قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اے ابراہیم تو اس بات کو رہنے دے، چھوڑ دیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، بے شک وہ لوگ، آتیہم، آنے والا ہے ان کو، عذاب غیر مردود، ایسا عذاب جو مردود، ٹلنے والا نہیں ہے۔ مَلَمَّا جَاءَتْ، اور جب آئے وہ رسولنا، ہمارے فرشتے، لوطن، سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، سیء ناخوش ہوا، بہم ان کے ساتھ، جو فرشتے آئے ہیں تو ایسا تو نہیں کوئی نہ کوئی عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگی محسوس کی اپنے دل میں۔ وقالا، اور فرمایا لوط علیہ السلام نے، ھذا یوم عصیب، یہ دن بڑا سخت ہے، یوم دن، عصیب سخت ہے، یہ دن کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، یہ جو فرشتے آئے تھے یہ انسانی شکل میں تھے اور خوبصورت تھے۔ وجاءہ، آئی اس کے پاس، قومہ، قوم اس کی، کس کی؟ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم آئی ان مہمانوں کو دیکھ کر۔ اصل میں کیا تھے فرشتے؟ ظاہراً کیا تھے؟ خوبصورت انسان تھے، تو قوم کیا آئی ان کے پاس، یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی، قوم آئی ان کے پاس دوڑتی ہوئی۔ وَمِن قَبْلُ، اس سے پہلے، کانو تھے وہ، یعملون السیئات، برائیاں کرتے، بد فعلی کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ خوبصورت آئے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر، تو پوری قوم کیا ہے؟ دوڑ پڑی سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر۔ قال یا قومی، فرمایا سیدنا لوط علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ پاک ہیں، یعنی ان سے نکاح کرو۔ بیٹیوں سے مراد سیدنا لوط کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں اپنی،
لیکن نبی قوم کا کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. تو کہنے کا مراد یہ کہ تم عورتوں سے نکاح کرو، قوم کی بیٹیاں. اب قوم تو اتنی زیادہ تھی، لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹا کتنی تھی. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جس کام سے تم آئے ہو ان سے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، حلال یہ ہے کہ تم نکاح کرو ان بیٹی. اطہر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ پاکیزہ ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور مت رسوا کرو. ولا تخزونی، مت رسوا کرو مجھے فی ضیفی، میرے مہمانوں میں. جی الیس منکم، کیا نہیں تم میں سے رجل، کوئی مرد رشید، اچھا، یعنی جو برائی کو روکے اور اچھائی کا ساتھ دے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں میرا ساتھ دے اور ان کو روکے. یہ میرے کیا ہیں؟ مہمان ہیں، اور ان کے پیچھے تم آئے ہو بدفعلی کرنے. الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی سمجھدار نہیں ہے. سمجھدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھے کا ساتھ دیتا ہے اور برے کو برائی سے روکتا ہے. تو ان کو روکے فحاشی اور بے حیائی سے اور میرا ساتھ دیں. قالوا، کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ قوم کے لوگوں نے. لقد علمت، اے لوط تو جانتا ہے، ما لنا، نہیں ہمارے لیے، فی بناتی کا، تیری بیٹیوں میں، من حق، کچھ حق، یعنی ہمیں ان سے کوئی نکاح نہیں کرنا. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے جو ہم ارادہ رکھتے ہیں. یہ ادھر کی جو دلائل ہیں یہ بات چھوڑیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، جس ارادے سے ہم آئے ہیں ہم وہ اپنا ارادہ پورا کریں گے. قال، تو سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم قوۃ، کاش میرے پاس تمہارے خلاف قوتاً، کوئی طاقت ہوتی، میرا قوم قبیلہ ہوتا. صدوم کے علاقے میں سیدنا لوط علیہ السلام مبلغ تھے، آس پاس کے علاقے میں. تو یہ ہجرت کر کے آئے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ بھتیجے ہیں ان کے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کاش تمہارے خلاف میرا کوئی قوم قبیلہ ہوتا، قوت، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی پناہ کی جگہ ہوتی، او آوی، یا جگہ پکڑتا میں، الی رکن، طرف قلعے کے، شدید، محکم، کوئی مجھے مضبوط سہارا میرے ساتھ ہوتا، میں پھر تمہیں دیکھ لیتا. قالو، اب فرشتے وہ جو انسانی شکل میں تھے، قالو، کہا انہوں نے، یا لوط، اے لوط، انا رسول ربی کا، انا، بے شک ہم، رسول، بھیجے ہوئے، ربی کا، تیرے رب کے، یعنی ہم کیا ہیں؟ فرشتے ہیں. لن یصلوا، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، الیک، آپ کی طرف. مفسرین لکھتے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کیا، کوئی دیوار پھلانگ رہا ہے، کوئی دروازے توڑ رہا ہے. تو جو انہوں نے اب دیکھا فرشتوں نے، انہوں نے کہا لوط اب بیٹھ جائے ایک سائڈ میں، ہم کیا ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ سکتے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، بس لے جا، فَأَسْرِ، لے جا، بِأَهْلِكَ، اپنے اہل کو. ٹھیک ہے جی. ان کے ماننے والے کتنے تھے؟ وہی دو بیٹیاں تھیں، بیوی بھی مسلمان نہیں تھی، وہ بھی جی. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، بس آپ لے جائیں اپنے اہل کو، بقطع، ایک ٹکڑے، من اللیل، رات کے، رات کو ایک حصے میں آپ ان کو لے جائیں، آپ چلے جائیں. ولا یلتفت، نہ منہ پیچھے پھیرنا، یعنی پیچھے منہ پھیر کر دیکھنا نہیں، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک، الا امرأتک، مگر تیری بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں ایمان نہیں لائی تھی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی. ہاں نہیں رہتی، قرآن ہے نا، یہ سورۃ تحریم میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. انہ مصیبہا، بے شک وہ پہنچنے والا ہے اس کو، مصیبہا یعنی عذاب پہنچنے والا ہے
آپ کی بیوی کو ما اصابہم جو کچھ پہنچا ان کو، جو پہنچے گا قوم کے لوگوں کو وہی تیری بیوی کو بھی عذاب پہنچے گا۔ ان موعدہم بے شک ان کے وعدے کا وقت الصبح صبح ہے، ٹھیک ہے، رات کے حصے میں آپ ان کو لے جائیں اور عذاب ان پر بھیجنا ہے صبح کے وقت۔ صبح کے وقت کیوں؟ بندہ سویا ہوا تو آرام میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الیس الصبح بقریب، الیسا کیا نہیں، الصبح صبح بقریب نزدیک، یعنی صبح بس آ ہی گئی ہے، رات کو آپ نے لے کے جانا، بس صبح ہے تو صبح کو ان کا کام کیا ہو جائے گا، تمام ہو جائے گا۔ فلما پس جب جاء آیا امرنا ہمارا حکم یعنی عذاب، جعلنا کیا ہم نے، جعلنا کیا ہم نے، عالیہ اوپر اس کا، سافلہ نیچے اس کے، جی نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، کیا مطلب، الٹا دیا، وہی ٹکڑا الٹا تھا یا پوری زمین الٹی تھی؟ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں، جب مکان گرتا ہے کیسے گرتا ہے، پہلے دیواریں گرتی ہے پہلے چھت گرتی ہے، چھت گرتی ہے، اوپر کا حصہ نیچے، چھت نیچے، پھر اس کے اوپر دیواریں آ گئی، یہ ہے۔ جب کوئی عمارت گر رہی ہو غور سے دیکھنا، پہلے چھت گرتی ہے، چھت اوپر ہوتی ہے نیچے، اوپر کا حصہ نیچے آ گیا، پھر دیواریں جو نیچے ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسا کیوں، کوئی اور عذاب دے دیتا، یہ کیوں کیا؟ انہوں نے فطرت کو تبدیل کر دیا تھا، پلٹ دیا تھا، تو اللہ نے بھی ان پر عذاب اس طریقے کا دیا۔ اور مفسرین رائے ہے، لیکن سمجھ یہی بات آتی ہے کہ پہلے چھتیں گری پھر اس کے اوپر دیواریں گری، باقی تفسیری روایت ہے کہ اس کو وہ کر تو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کن فیکون کا مالک ہے، نیچے کا اٹھا کے اوپر کر دے، اور تو لیکن یہ ہے کہ اب وہی ٹکڑا اللہ نے ایسے کیا، ٹھیک ہے جی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب اللہ کا حکم آ گیا، عذاب آ گیا، تو نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے، چھت نیچے اور دیواریں اس کے اوپر، وَأَمْطَرْنَا اور برسایا ہم نے علیہا اوپر ان کے، حجارتم پتھر، من سجیل منضود، سجیل یعنی پتھر اور مٹی سے بنے ہوئے، جسے کھنگرا کیسے، کھنگرا، منضود تہ بتہ ہے، ٹھیک ہے جی، تہ بتہ ہے، اوپر نیچے ایک کے بعد دوسرا، مسومتن نشان کیے ہوئے، عند ربی کا نشان لگے ہوئے تھے، اس کو جا کے لگنا ہے، مسومتن عند ربی کا نشان لگے ہوئے تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور، کیا مطلب، نہیں ہے وہ ظالموں سے دور۔ ایک بات یہ کہ جو بھی اس طرح کے کام کرے گا وہ کیا ہے، ظالم ہے، اور ظالم اللہ کے عذاب سے دور، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کفار مکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں تو دعوت سیدنا لوط علیہ السلام کی ان کی قوم لوط نے بھی جھٹلائی، تو قوم لوط ان سے مکہ سے دور نہیں ہے، یعنی جب یہ فلسطین کی طرف جاتے تھے تو راستے میں یہ علاقے آتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے اے مکہ والوں، اگر تم نے نبی کی دعوت کو جھٹلا دیا تو تم بھی اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچ نہیں سکتے، جس طرح قوم لوط تم سے دور نہیں ہے، قریب ہے، تمہیں راستے میں پڑتی ہے، تم نے دیکھا ہے، آتے جاتے دیکھا ہے، تو ظالموں کا انجام وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ وہ بستی کون سی؟ قوم لوط والی، قوم سمود والی، قوم عاد والی، یہ راستے میں پڑتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھیں فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ قوم لوط کے متعلق فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے،
ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم مزاج اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، انہ قد جاء امر ربک، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اب عذاب ٹلنے والا نہیں۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جب وہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں تنگی محسوس کی۔ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِیرٌ، اور کہا آج کا دن بڑا سخت ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، آئی قوم لوط ان فرشتوں کی طرف دوڑتی ہوئی، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتی ہوئی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ بدکاری کرتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا، ظالمو میری بیٹیاں تمہارے لیے کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں، یعنی ان سے نکاح کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، تو انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور ہم جو ارادہ رکھتے ہیں وہ تو جانتا ہے۔ یہ عین بیش ہیں اور دلائل یہ ختم کر، ہم جس کام سے ہیں اپنا کام کریں گے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، کہا فرشتوں نے ہرگز نہیں پہنچ سکتے اے لوط یہ آپ کی طرف۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، لہذا آپ ایسے کیجئے رات کے ایک حصے میں آپ ان کو لے جائیے اپنے اہل کو، یعنی آپ کی دو بیٹیاں اور آپ۔ بلا یلتفت منکم احد الا امرأتک، پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی ایک نہ دیکھے، ہاں مگر تیری بیوی۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، جو قوم لوط کو عذاب پہنچے گا وہ تیری بیوی کو بھی پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کچھ دور ہے؟ یعنی قریب ہے، رات کو آپ لے کر جا رہے تو صبح ہے بس۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یعنی عذاب کا حکم، ہم نے عالیہا سافلہا، زمین کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے والا اوپر کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ان پر پتھر کی تہ بتائی یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں۔ مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔